ٹیکس نیٹ کو جو ہے بڑھانے کی بات کی گئی، پینشن کے اندر جو ہے اضافہ ہوا، اور اسی طرح اب پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ 16 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا پنجاب اسمبلی میں پیش ہوگا، اور پنجاب کا بجٹ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر ٹیکس فری بجٹ ہوگا۔ چیف منسٹر صاحبہ نے نئے ٹیکس کی تمام تجاویز جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں، اور وہ بڑی کیٹیگورک ہیں اس حوالے سے کہ نئے ٹیکس لگانے کی بجائے جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے، اور یہ آپ سب کو معلوم ہے، پنجاب کے لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور اب تو باقی صوبوں کے لوگ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں، اسی لیے آپ کو کبھی کبھار جو ہے وہ کہیں سے جلنے کی تھوڑی بہت بو بھی آ جاتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ہوتے ہوئے جو ہے پنجاب کے عوام کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، اور یہی وہ لیگیسی ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑی تھی، اور اسی لیگیسی کو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ آگے لے کے چل رہی ہیں۔ مختلف جو محکمے ہیں ہمارے، انہوں نے مختلف ٹیکس تجاویز جو ہیں وہ پیش کی تھی، لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور ایک بات میں ضروری جو ہے وہ اس سے پہلے کہ مولانا سکندر صاحب جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے بہت محنت کے ساتھ بہت ریمارکیبل کام کیا ہے پنجاب کے اندر تعلیم کے حوالے سے بھی، اور کل جو ہے جہاں ستھرا پنجاب اور لوکل گورنمنٹ سے بہت سارے صوبوں نے بہت کچھ پتہ نہیں سیکھا کہ نہیں سیکھا، تکلیف بہت ہوئی، تو آج میری کوشش ہے اور میری خواہش ہے کہ سکندر آج ان کو بھی پڑھائیں اور ان کو بتائیں کہ تعلیم کے میدان میں بھی اگر ڈیلیور کرنے کی نیت ہو اور آپ کے پاس صرف سال سوا سال کا ایک قلیل مدت ہو تب بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی 15-16 سال مسلسل ضروری نہیں ہوتے، کام کرنا ہو تو 1 سال بھی کافی ہوتا ہے۔ اور یہ میں ضرور بتا دوں کہ پنجاب کے تمام بڑے چھوٹے پروجیکٹس جتنے بھی ہیں وہ تمام مریم نواز صاحبہ اپنی حکومت کے وسائل سے پورے کر رہی ہیں۔ وفاق کا کوئی بھی منصوبہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے، تمام جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ اپنے وسائل سے مکمل کر رہی ہیں۔ الیکٹرک بائکس ہیں، 12,000 کلومیٹر سڑکیں ہیں، گرین ٹریکٹرز ہیں، کسان کارڈ ہے، نواز شریف کینسر ہاسپٹل ہے، کارڈیالوجی ہاسپٹل سرگودا ہے، دھیدانی ہے، مطلب نیم اٹ، میں گنوا سکتی ہوں آپ کو۔ یہ تمام وہ پروگرام ہے جو چیف منسٹر صاحبہ نے خود اپنے وسائل سے شروع کیے، بہت سارے مکمل ہو چکے ہیں، بہت سارے مکمل کے جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہیں، اور جو ہے وہ پنجاب الحمدللہ ترقی بھی کر رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں بھی آسان ہو رہی ہیں، اور ہماری خواہش اور دعا ہے کہ باقی صوبے بھی وہ تمام ترقی دیکھیں اور وہ تمام سہولیات ان کو بھی ملیں جن کو ابھی تک نہیں مل سکی ہیں۔ لیکن یہ جو پنجاب کی خوش قسمتی ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ یہاں موجود ہیں، اور جب اسی خواہش کا اظہار دوسرے صوبے کے لوگ کرتے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر انسیکیور ہو جاتے ہیں۔ سو اوور ٹو رانا سکندر حیات، ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں، اور 1 سال کے سوا سال کے اندر جو ریمارکیبل کام تعلیم کے محکمے میں رانا سکندر نے کیا ہے وہ آپ کو خود بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جیسے انفارمیشن منسٹر نے آپ کو بتایا کہ ہماری چیف منسٹر کی ریفارمز کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، جس میں آپ نے دیکھا ستھرا پنجاب میں پہلی دفعہ، میں کیونکہ ریگولرلی اپنے قبرستان جاتا ہوں تو اس دفعہ پہلی دفعہ، اینڈ دس از فار آر چیف منسٹر فرام مائی سائڈ ایز اے پاکستانی، کہ جب میں اپنی دادا اور دادی کی قبر پہ گیا تو باخدا پہلی دفعہ وہ علائشے، وہ تعفن، وہ بدبو نہیں تھی۔ تو ایک چیز جسے ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے۔ کمنگ بیک ٹو ایجوکیشن ناؤ، پچھلے سوا سال میں صرف کچھ کمپیریزنز آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں، بیکاز اسی ہال میں ہمارے سے سوالات کیے جاتے تھے کہ جب 26 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز یہ ریگولر نہیں ہیں تو کیا تعلیم کیا ڈیلیور کرے گی؟ جب آپ کے صوبے کے اندر 80 لاکھ سے زیادہ بچے آؤٹ آف سکول ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کے پاس 1,25,000 ٹیچرز شارٹیج ہے تو آپ اسے کیسے ریفارم کریں گے؟ جب آپ کے پاس قریباً 15,000 سکولز ایسے ہیں جو بالکل فنکشنل نہیں ہیں، ان نان فنکشنل سے میرا مقصد ہے 50 بچے، 30 بچے، 60 بچے، اور اسی طرح کوالٹی آف ایجوکیشن اور کریکولم۔ سو میں سب سے پہلے تو شروع کروں گا کہ پچھلے سال پبلک سیکٹر سکولز میں جو انرولمنٹس ہوئیں، جن میں کچھ کورس انرولمنٹس بھی شامل تھیں، وہ تھی 1.1 ملین، 11 لاکھ بچے۔
ہم نے الحمدللہ آ کے سسٹم میں 1 کروڑ 8 لاکھ کے قریب بچے تھے جب ہم نے اپنی گورنمنٹ سنبھالی. اور میں آئی اگین وانٹ ٹو گیو کریڈٹ ٹو میڈم چیف منسٹر, بیکاز دیکھیں ینگ لوگوں کے بارے میں باتیں سبھی کرتے ہیں, بٹ فار می ایز اے ینگ پرسن ہو کیم ٹو دی اسمبلی ایٹ 38 ایئرز, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کوئی پورٹ فولیو دیا جائے گا, بٹ میڈم چیف منسٹر نے ینگ لوگوں کو ٹرسٹ کیا اور اس کے ریفارمز کی پہلی لسٹ کے آج دیکھیں الحمدللہ 1.1 ملین 11 لاکھ بچوں سے انرولمنٹ ہم نے پک اپ کی ہے, اور انرولمنٹ ڈرائیو چلتی ہے اکتوبر تک. بٹ الحمدللہ ایز آف ناؤ 26 لاکھ بچے پبلک سیکٹر سکولز کے اندر انرول ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور پھر آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ ان میں گوسٹ انرولمنٹس نہیں ہیں. تو ہم نے ایک بچہ نادرا کے ساتھ لنک کر دی ہے. وی پیڈ 25 روپیز ٹو نادرا ٹو میک شیور کہ سکندر ایک ہی اسکول میں انرولڈ, سکندر 3 سکولز میں نہ ہو. سو 11 لاکھ انرولمنٹ والے صوبے سے, جس میں قریباً 1.5-2 لاکھ فیک گوسٹ انرولمنٹ ہوتی تھی, 26 لاکھ انرولمنٹ اینڈ اٹ از کنٹینیوڈ. اور 18 لاکھ بچے ایسے ہیں جو ہم نے پچھلے 1 سال میں سسٹم سے نکالے. تو اگر ہم وہ نہ نکالتے تو شاید ہم آپ کے سامنے بڑے بڑے فیکٹس اینڈ فگرز اور پریزنٹ کرتے کہ دیکھیں آج ہمارے بچے 1 کروڑ 70 لاکھ پہ چلے گئے. بٹ ہماری چیف منسٹر نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بول, ٹرانسپیرنسی رکھنی ہے. اسی طرح 1,25,000 ٹیچرز شارٹ تھے. جب میں پہلی دفعہ آیا بریفنگ دی گئی, میڈم چیف منسٹر نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ اس کا ڈیٹا انالیسس کرو. جب کیا تو یہ پتہ چلا کہ میکسیمم ٹیچرز شارٹیج 56,000 ان سکولز میں ہے جہاں پہ بچوں کی تعداد ہی بہت کم ہے. اس کے لیے ہم نے 4 ماڈلز بنائے. کوئکلی ینگ آنٹرپرنورز, اس صوبے کا کوئی ایک بچہ یا بچی جس نے ماسٹرز کیا ہو اور 2 بیچلر اسٹوڈنٹس ہوں. جن سکولوں کو کہا جاتا رہا کہ یہ سکول بیچ رہے ہیں, یہ سکول جو ہے سرکاری سکول جو ہے نیلام کر رہے ہیں, نہ ہم نے سکول نیلام کیے, نہ ان سکولوں کے اندر 1 روپیہ فیس لی جاتی ہے, ان میں فری کتابیں دی جاتی ہیں, اور الحمدللہ ان میں بچوں کو ساؤتھ پنجاب کے اضلاع میں فری پیک آف ملک بھی دیا جاتا ہے. اب اس سے کیا ریفارم ہوا؟ سو لیٹ سے میں سکندر ہوں, مجھے میرے گاؤں کا سکول مل گیا, میرے ساتھ 2 پارٹنرز تھے, میرا والد غریب آدمی ہے بٹ میرے پاس انٹینٹ تھا, میرے پاس تعلیم تھی. اب ان سکولوں میں 5,700 سکول ہم نے پہلے فیز میں جو آؤٹ سورس کیے, ان میں انرولمنٹ تھی 2,20,000. اور کب سے تھی؟ کئی دہائیوں سے. 1990 کا بنا ہوا سکول ہے, 80 کا بنا ہوا سکول ہے. آج الحمدللہ انہی سکولز کے اندر انرولمنٹ 2,20,000 سے 4,60,000 کراس کر چکی. اور پھر ہمیں سرکاری سکولز اور پیف کے سرکاری سکولز کا یہ بھی کمپیریزن کرنا ہے کہ 4,000 روپے میں ہمیں پبلک سیکٹر کے اندر سرکاری سکول میں بچہ پڑھ رہا تھا. یہاں پہ ہم نے پر چائلڈ سبسڈی 600 سے 1,500 کی. سو تیسرا حصہ کاسٹ میں بہتر کوالٹی کی ایجوکیشن مل رہی ہے. اور وہ 1,25,000 ٹیچرز کا جب ہم نے انالیسس کیا, جس پہ میں ذکر کر رہا تھا, تو اگر 1 کروڑ 5 لاکھ بچے ہیں, 3.25 لاکھ ٹیچر ہیں, ہم نے بچوں سے ٹیچر کو ڈیوائڈ کیا تو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو نکلی 30-31 کی. تو جب اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو پرفیکٹ ہے تو ٹیچر شارٹیج 1.25 لاکھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ گوسٹ انرولمنٹ اس وجہ سے ہوتی ہے. میرے اپنے شہر کے سکول میں 1,800 بچے لکھے ہوئے ہیں, موقع پہ نکلے 1,200, کیونکہ ایڈیشنل جو 17 ٹیچرز تھے انہوں نے بھی تو وہاں رکنے کا بہانہ لگانا ہے. تو اب ہم انہیں ریشنلائز کر رہے ہیں. 36,000 ٹیچرز سرپلس بیٹھے ہوئے ہیں سکولز میں. ایک سکول میں ضرورت نہیں ہے وہاں بیٹھے ہیں اور ساتھ والے سکول میں. تو پہلی دفعہ پچھلے 15 سال میں صوبے میں ریشنلائزیشن کی ایکسرسائز انڈر وے ہے الحمدللہ. 55,000 سکولز میں سے جو 35,000 سکولز ہیں ان کے سکول ہیڈز ہی نہیں تھے. جیسے آپ نے کہا کہ وائس چانسلرز نہیں ہیں, تو کیسے یونیورسٹیز پرفارم کرتی؟ سو ہم نے یونیورسٹی آف ایجوکیشن اور ورچوئل یونیورسٹی کو آن بورڈ لیا. اور جس طرح ہم نے ٹرانسپیرنٹ سی اوز, ڈی اوز اور ڈیپٹیز لگائے, جن کی مدد سے ہمارے سرکاری سکولوں میں قریباً 20 ارب روپے الامنائز کی مدد سے لگائے گئے. خانیوال میں 500 سکول سولرائز ہو چکے ہیں. اٹک آدھا ڈسٹرکٹ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. پنڈی کی 2 تحصیلیں کمپیوٹر لیبز ڈونیٹ ہو چکی ہیں. کئی ایسی چیزیں ایز الامنائز. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ریفارمز ادروائز کیا ہوتا تھا کہ ایک چیف منسٹر آتے تھے یا آتی, انہوں نے آ کے کہنا کہ یہ 1,25,000 ٹیچرز شارٹ ہیں, انہوں نے کہنا 50,000 بھرتی کر دی. 50,000 ٹیچرز کے لیے 50 ارب روپے آپ کے ٹیکس پیز کے پیسے. ہم نے وہ بھی سیو کیے ہیں اور آج ٹیچرز شارٹیج ہم لے کے آ گئے ہیں 30,000 پہ. اور انشاءاللہ جس طرح میڈم چیف منسٹر نے کہا
کہ ہم ٹیچرز ریکروٹ کریں گے, ہم کرنا چاہتے ہیں, بٹ میں نے بھی ایم اے اسلامیات کیا ہے, آپ نے بھی کیا ہے, مزمل نے کیا ہے, اور 4 لوگوں نے کیا. مجھے کیسے پتا ہے کہ ان میں اچھا ٹیچر کون ہے؟ سو دنیا میں اس کے لیے ٹیچر سرٹیفیکیشن کا رجیم ہے کہ آپ پہلے 1-2 سال پڑھائیں, سرٹیفائی ہوں کہ میں سرٹیفائڈ ٹیچر ہوں. سو پہلا ٹیچر سرٹیفیکیشن رجیم بھی الحمدللہ خالی پبلک سیکٹر کے لیے نہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں. اور اسی طرح ای ٹرانسفر پالیسیز, ہمیشہ آپ سنتے ہوں گے کہ رشوت دیں ٹرانسفر کرا لیں. اب میں آپ سے وزیر تعلیم کے طور پہ آئی ایم ہیئر ٹو آسک یو کہ ایک سنگل انسیڈنٹ بتائیں پچھلے 1.25 سال میں جہاں کسی نے پیسے دے کے ٹرانسفر کرایا ہو. اور پھر ہم نے اپنے سی اوز, ڈی اوز اور ڈیپٹیز کے 3 ٹیسٹ لیے, لمز نے ٹیسٹ ڈیزائن کیا, بی این یو نے چیک کیا کہ ہمارے آفیسرز بھی تو میرٹ پہ لگنے چاہیے نا. یہ کیا میرٹ ہوا کہ منسٹر نے ایک اور لگا دیں؟ تو اب ہمارے پاس 400-500 آفیسرز کا پول ہے جو پاس ہیں. مطلب لاہور کے 12-14 ارب روپے اگر سی او نے لگانے ہیں اور اسے بیلنس شیٹ نہیں دیکھنی آتی, اسے ای میل پہ رسپونڈ نہیں کرنا آتا, کئی ہزار فیمیل ٹیچرز ہیں, اسے ہراسمنٹ پہ بیسک ایجوکیشن نہیں ہے. سو ہم نے وہ سارا پروسیس کر کے وہ پول بنایا. اور اسی طرح وہ کہتے تھے کہ سکولز جو ہیں وہ پرائیویٹ سکول سے بہتر ہونے چاہیے. تو آپ آئیں, جہاں میں نے اپنے بیٹے کو داخل کرایا, میڈم چیف منسٹر نے اس کا ایڈمیشن کیا. اگر پنجاب کیا پورے پاکستان میں بھی ایسا سکول ہو جو اس کے سٹینڈرڈ پہ ہے, اور ارلی ایئرز کے بارے میں کبھی سرکاری سطح پہ سوچا ہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ 5-6 سال کا ہو سرکاری سکول میں داخل کرا دیں, بٹ آج کل ارلی ایئرز کی ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. 3.5-4 سال سے فاؤنڈیشن لٹریسی اور نیومرسی سکلز بلڈ ہوتی ہیں. سو ہم نے نہ صرف ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا کمیشن بنا دیے, ہم نے 12,000 کمرے میڈم چیف منسٹر نے پچھلے 1.25 سال میں جو ہمیں فنڈز دیے, 12,000 کمرے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے پبلک سیکٹر سکولز میں بنائے ہیں. اور وہ کمرے سب سے زیادہ انرولمنٹ ٹارگٹس ہمارے انکریز کرنے کا باعث بنے. 4.5 لاکھ بچوں نے ای سی ای کے اندر ایڈمیشنز لی ہیں الحمدللہ, اور اسے ہم ریگولرلی نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس فار ارلی ایئرز کو بڑھا رہے ہیں, اور اس سال انشاءاللہ ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جا رہے ہیں. اسی طرح سکلز, سو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا, اور میڈم چیف منسٹر کی آپ کو تقریر یاد ہوگی اسمبلی میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں میٹرک ان ٹیکنالوجی لانا چاہتی ہوں. تو 1 سال کے اندر الحمدللہ اس کا کریکولم ڈیزائن کیا گلوبل سٹینڈرڈز پہ, اور آج اس صوبے کی گریڈ 9 کی صرف میں بات کر رہا ہوں, 52,000 بچے میٹرک ان ٹیکنالوجی میں انرولڈ ہیں, اور وہ میٹرک ان ٹیکنالوجی کی سٹریم الحمدللہ شروع ہو چکی ہے. اسکول میل پروگرام آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ہم نے یہ تو سوچا کہ ہم نے سکولز میں کیا کرنا ہے, ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. سو ساؤتھ پنجاب کے 3 اضلاع کے اندر ہم نے چیف منسٹر اسکول میل پروگرام شروع کیا. مظفر گڑھ, راجن پور, ڈی جی خان. لاہور میں نہیں کیا, قصور میں نہیں کیا, بیکاز ڈیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ ان 3 اضلاع میں سٹنٹنگ میکسیمم ہے. تو وہاں پہ کیا کمال ہوا ہے کہ ان بچوں کی, اور ہم نے سارے ان کے پری اور پوسٹ ٹیسٹ کیے ہیں. ہم ابھی بھی کیلشیم سے لے کے ایوری سنگل ٹیسٹ دیٹ انکلوڈز دیئر بون میرو ڈینسٹی, دیٹ انکلوڈز دیئر ہائٹ, ویٹ, 9% کے قریب ان کی تعلیم میں بہتری آئی ہے, 8.2% ان کے وزن میں بہتری آئی ہے. اور جب میڈم چیف منسٹر گئیں ڈی جی خان, تو انہوں نے جب ملک پیک بچوں کو دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنی دیر میں پیئیں گے. وائل شی واز سیئنگ اٹ, آدھے سے زیادہ کلاس جو ہے وہ پیک آف ملک کنزیوم کر چکی تھی. اور جب ان بچوں نے ان سے پوچھا, دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں, اور شاید پہلی چیف منسٹر آئی ہیں تو یہ ریفارمز ہو رہے ہیں, ورنہ آج تک لاکھوں بچوں کو کبھی اسکول میں میلز نہیں دیے گئے. اب اس کا رزلٹ کیا ہے, 3 اضلاع میں 80,000 بچے انرول ہو گئے. باقی پنجاب میں ہماری اٹینڈنس ہے 70%, ان 3 اضلاع میں اٹینڈنس ہے 94%, ریٹینشن آلموسٹ 100%, ڈراپ آؤٹ آلموسٹ 0. بلکہ جب ہم اپنی مانیٹرنگ ٹیمز بھیجتے ہیں تو اگر اسکول میں بچے 300 لکھے ہوئے تو 350 ملتے ہیں, which is a very positive and healthy trend. اسی طرح کبھی سپورٹس اور سکولز اکٹھے ہوتے تھے, مارننگ اسمبلیز بند, اسکول پلے گراؤنڈز بند, اتنی بڑی بڑی فیسلٹیز. سو پہلی دفعہ ہم اسکول اکیڈمیز اور اسکول سپورٹس گراؤنڈز تھرو آور اسکولز, لیکن اسٹیڈیمز الحمدللہ بہت بن رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہے اسپورٹس منسٹری. بٹ جس ادارے میں 5,000 بچے پڑھ رہے ہیں اور وہاں کا اسکول کا گراؤنڈ اویلیبل ہے اور وہ فنکشنل نہیں ہے,
सो हम इंशाल्लाह 1000 प्ले ग्राउंड्स जो हैं वो लगा रहे हैं, बना रहे हैं, और वो लो कॉस्ट प्ले ग्राउंड्स। और इसी तरह अब हमने इनरोलमेंट बढ़ा ली। आपका सबका शुक्रिया, आप रोज़ मुझे रीच आउट करते हैं कि सर देखें यहाँ कमरे कम है, यहाँ फर्नीचर कम है, और मैं आपका ये केस लेके जब मैडम चीफ मिनिस्टर के पास गया तो ये सबसे बड़ा हिस्टोरिक काम है जो उन्होंने किया, जिसमें 2 एंगल्स हैं। एक 32 अरब रुपए से डेवलपमेंट को लेके जाना 110 अरब रुपए पे, 400 गुना का एक इंक्रीज, और दूसरा पहले डेवलपमेंट कैसे होती थी कि कमरा बनाएगी बिल्डिंग डिपार्टमेंट, CNW जो भी बनाएगा, कमरा बन रहा था 50 लाख। हमारी वजीर आला, मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज आपके टैक्सों का पैसा इंपॉर्टेंट है, हमारी चीफ मिनिस्टर ने ये रिफॉर्म किया कि स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स कैसे चलते हैं, कंप्यूटर खराब हुआ फौरन खरीद लिया, कमरा खराब हुआ फौरन रिपेयर करा लिया। तो हमने स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल में रिफॉर्म करके उन्हें 25 लाख तक की इजाजत दी, और आज वही कमरा जो 50 लाख का बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12.5 लाख में 400 कमरे बना दिए हैं, बना के हमने अप्रूव करा के सारी कैबिनेट को दिखा दिया। तो इस पे मैं समझता हूं कि मैडम चीफ मिनिस्टर को, हर पाकिस्तानी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि रेवेन्यू तालीम को देना, बजट देना, एक एंगल 400 गुना, दूसरा आपके टैक्सों के पैसे से अगर 100 रुपए से एक चीज खरीदी जा रही थी या बनाई जा रही थी, अब 100 रुपए से 4 चीजें बनाई जा रही हैं, तो मैं समझता हूं कि ये रिफॉर्म तारीख में कभी नहीं हुआ। मैं इनवाइट करूंगा आप सबको कि आप वो कमरे आके देखें। जब PND के डायरेक्टर MED ने वो विजिट की है तो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि ये 2 महीने में हमने काम किया, जो अमूमन कई साल लगते हैं, बिल्डिंग्स हैंड ओवर नहीं होती। इसी तरह स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम आफ्टरनून स्किल्स प्रोग्राम और गूगल के साथ, आपने देखा मैडम चीफ मिनिस्टर टर्की गई और कितनी अप्रिसिएशन, ये पंजाब का नाम रोशन हो रहा है पूरी दुनिया में जब गूगल के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं और वो कहते हैं कि पंजाब के बच्चों में इतना टैलेंट है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उस एज में जहाँ पे हम कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन मसला है, तो हमने 50,000 बच्चों को गूगल CS फर्स्ट पे गूगल से ट्रेन कराया, और उनमें से 48,000 बच्चे सर्टिफाई हो गए कि रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंटरनेट क्या है, और उनके 1,000 टीचर्स को भी L1 सर्टिफिकेशन, अमूमन L1 सर्टिफिकेशन $300 की है, 45,000 रुपये फी टीचर, 100% फ्री गूगल ने थ्रू CSR दी, और इस साल हमें उस प्लान में वो 2 लाख क्लाउड IDs दे रहे हैं, और गूगल जेमिनाई दे रहे हैं, गूगल जेमिनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सबको पता है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सो ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स इस साल हम वो शुरू करने जा रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स तारीख में, सो स्टीम हम सब जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और आर्ट्स पे कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए। पहली दफ़ा पंजाब में एक एक्सरसाइज हुई जिसमें 3.5 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आई एम रिपीटिंग, 3.5 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 1100 विनर्स थे, और दुनिया बड़े बड़े ऐलानात करती है। मैं आपके सामने आज बैठा हूँ एज एजुकेशन मिनिस्टर कि हमारी चीफ मिनिस्टर ने उन 1100 विनर्स को $1.25 मिलियन के इनामात दिए, हर बच्ची को 3 लाख का नया लैपटॉप जो स्कूल में पढ़ती है। नाउ इमेजिन फ्रॉम हियर, ये स्कूल एजुकेशन के रिफॉर्म्स पे बात हो रही है हमारी, अभी हम हायर एजुकेशन पे नहीं गए। इसी तरह स्टेम लैब्स, सो स्टीम कॉम्पिटिशन्स हो गए, कॉम्पिटिशन होते हैं, बच्चों को घर भेज दिया जाता है। हमने उन बच्चों को लोकेट किया कि कौन विनर्स हैं, कौन टैलेंटेड हैं। अब उन स्कूल्स में हम स्टेम लैब्स लेके जा रहे हैं। सो हमने एक पायलट किया जल्लो हाई स्कूल में, 1 महीने में बच्चियों ने रोबोट्स बनाए, बच्चियों ने कार्स बनाई, प्लेन्स बनाए। अब हमें इसे एज ए रेगुलर फीचर इस साल 2.5 अरब रुपए मैडम चीफ मिनिस्टर ने एलोकेट किए कि स्टेम लैब्स रूरल एरियाज में क्यों नहीं, गाँव के बच्चे भी रोबोट्रॉनिक्स सीखें, उन्हें भी ग्लोबल स्किल्स का पता चले ताकि उनका दिमाग उस तरफ जाना शुरू हो। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमें मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से आप सबकी जो शिकायत मिलती हैं उस पर भी पहली दफ़ा, हमेशा ये होता है कि ADP में स्कीम आएगी, अगले साल फंड्स मिलेंगे, सितंबर में स्कूल खुल गए, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कमरे भी बन रहे हैं, कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं, किसी को ये अंदाज़ा नहीं कि पिछले 3 महीने गर्मियों में ये काम क्यों नहीं हुआ। सो मैडम चीफ मिनिस्टर ने 49 बिलियन, आई एम रिपीटिंग, इस 50 अरब रुपए का इफेक्ट होगा 200 अरब का
کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ کمرہ 12 لاکھ میں بن رہا ہے, واش روم 14 لاکھ والا 4 لاکھ میں بن رہا ہے. یہ ہمیں میڈم نے بجٹ سے پہلے صوبائی وزیر اطلاعات ازما بخاری اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.